سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 224۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُم، نشانہ اپنی قسموں کے لیے، تبروا، کہ نہ تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، وَتُصْلِحُوا، اور نہ تم اصلاح کرو گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 225۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو، ساتھ لو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، بلکہ وہ پکڑتا ہے تمہیں، بما کسبت، اس کی وجہ سے جو کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ، غفور حلیم، بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے قسم کے بارے میں پڑھا، اور یہ والی جو آیت ہے اس میں بھی ہم قسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو زیادہ قسمیں کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور اب یہاں پر قسم کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں قسم سے ممانعت کی گئی تھی، اور اب اس ممانعت کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ تمہاری کون سی قسم کا کیا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ جو تم بے خبری میں کسی بات کو سچ سمجھ کر قسم کھا جاتے ہو، ہاں پکڑ ان قسموں پر فرمائے گا جو جان بوجھ کر جھوٹی تم قسمیں کھاؤ گے، کہ ان میں سے بعض پر کفارہ ہے اور بعض پر صرف گناہ لازم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے، اسی لیے تمہارے لیے آسان احکامات جاری کیے ہیں۔ آیت نمبر 224 اور آیت نمبر 225 دونوں قسم پر ہیں، دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے اور قسم کے احکامات کے بارے میں جانیں گے۔ اب آیت کا جو پہلا حصہ ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُم، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی، یعنی اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ہی ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس آیت کریمہ میں نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ نیکی سے باز رہنے کی قسم کھانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی امر پر قسم کھائی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہی حکم سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں بھی مذکور ہے۔ یہاں پر میں آپ کو قسم کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ قسم کیا ہے۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے داہنی، یعنی سیدھی جانب۔ چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے۔ یا پھر یمین یمن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے برکت اور قوت۔ چونکہ قسم میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام بھی ہے اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت اور قوت والی گفتگو۔ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ یعنی کہ پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو پھر یہ قسم ہے۔
قسم یعنی کہ یمین، اس کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین لغو کیا ہے؟ یہ بلا قصد قسم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی کہ غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھا لے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم، کسی کا بھی نام لے لے، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، اسلم گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ اسلم گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں اسلم گھر پر تھا، تو یہ قسمیں لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور بات بات پر عادتاً قسمیں کھانا یہ بھی یمین لغو ہے، یعنی فضول ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بات بات پہ کہنا، بات بات قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، قسم سے میں وہاں نہیں گیا، قسم سے میں نے وہ نہیں کہا، مجھ سے قسم لے لو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، یعنی بلا وجہ ایسے ہی بات بات پہ قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ بھی یمین لغو میں آتا ہے، اور یہ فضول اور بیکار قسمیں ہیں، ان کو کھانا نہیں چاہیے۔ بلا وجہ ہر بات پہ قسم قسم کھانا، ایسے بات بات پہ قسم قسم کرنے والے لوگ بھی یعنی صحیح نہیں ہوتا یہ۔ اگر آپ اس طرح کھائیں گے تو آپ کا ہی اپنا ہی بھروسہ یا اعتماد دوسروں پر نہیں رہتا، تو کہتے ہیں تو اس کو تو عادت ہے، ہر بات چھوٹی چھوٹی بات میں قسم 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 کھا رہا ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ کام پر دانستہ یعنی کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اسلم گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں اسلم گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گنہگار ہوا۔ استغفار اور توبہ فرض ہے مگر اس پر بھی کفارہ لازم نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے یمین منعقدہ، یعنی بالقصد قسم۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھانا، مثلا یوں کہنا کہ اللہ کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن وہ اس کے گھر نہیں گیا تو قسم ٹوٹ گئی، تو اس سے کفارہ دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں یہ گنہگار بھی ہوگا۔ اب قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے والے پر قسم کے کفارے کی نیت سے ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا انہیں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ لازم ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو کھانے کے بدلے میں ہر مسکین کو الگ الگ صدقہ فطر کی مقدار یعنی کہ آدھا سا یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم گندم، یا 1 سا یا 4 کلو میں 160 گرام کم جو، یا کھجور یا کشمش دے دے، یا ان چاروں میں سے کسی کی قیمت دے دے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز دینا چاہے تو اس چیز کی قیمت کا آدھے سا گندم یا 1 سا کھجور یا جو کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے۔ نیز ایک ہی مسکین کو دینا چاہے تو ضروری ہے کہ 10 دن تک لگاتار ایک ایک صدقہ فطر کی بقدر ایک ہی مسکین کو وہ دیتا رہے۔ یعنی فرض کریں کہ کسی ایک مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ اگر ایک مسکین کو دینا ہے تو پھر اس کو لگاتار 10 دن دینا ہے، اور اگر ایک ہی وقت میں دینا ہے تو پھر 10 مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں، تو پھر آپ مسکینوں کو کھانا ہی کھلائیں، یا پھر اتنے پیسے دے دیں، کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، اور پیسے ہونے کے باوجود آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور روزے رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ آپ کھانا دے سکتے ہیں، نہ پیسے دے سکتے ہیں، نہ کپڑے پہنا سکتے ہیں، تو پھر آپ روزے رکھیں گے۔ اور روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ قسم توڑنے کے کفارے کے روزے مسلسل رکھے جاتے ہیں، یعنی آپ نے ایک مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں، 3 دن 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اگر آپ نے ایک روزہ رکھا اور اگلے دن نہیں رکھا تو پھر وہ آپ کا روزہ گیا، پھر آپ نے دوبارہ سے رکھنے ہیں، اور وہ لگاتار مسلسل رکھے جائیں گے، درمیان میں آپ نے کوئی دن چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت سے وہ سبق جو ہمیں ملے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں، کیا فائدے ہیں، کہ بہت زیادہ قسمیں کھانا یہ بری بات ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے نام کی ہیبت دل سے ختم ہوتی جاتی ہے۔ نیز قسم کی دل میں کوئی عزت بھی نہیں رہتی، اور جو کوئی سچی قسمیں کھانے کا عادی ہو جائے گا وہ جھوٹی قسموں سے بھی نہیں ڈرے گا، تو زیادہ قسموں سے رزق بھی کم ہوتا ہے اور فقیری آتی ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ قسمیں نہ کھائیں، بات بات پہ قسمیں نہ کھائیں، بہت ضروری ہو تو قسم کھائیں، نہیں تو
بالکل بھی قسمیں نہ کھائیں۔ اور بہت قسمیں کھانے والے کی بات زیادہ قابل قبول بھی نہیں ہوتی۔ وہی بات کہ وہ جس کے سامنے ہم بار-بار قسم کھاتے ہیں تو وہ پھر ہم اعتبار کے قابل نہیں رہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو عادت ہے، یہ تو ایسے بات-بات میں قسم کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ نیکی سے باز رہنے کی قسمیں نہیں کھانی۔ یعنی ہم کہیں کہ میں اب کبھی صدقہ ہی نہیں دوں، ٹھیک ہے؟ نیک کام ہے، اچھا میں نماز نہیں پڑھوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور میں اب درگزر نہیں کروں، یعنی یہ نیکی کے کام ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے سوا میں بھلائی دیکھے تو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ کر نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اور قسم پوری کرنا اچھی بات ہے مگر گناہ کی قسم توڑنا ضروری ہے۔ یعنی اب قسم کھا لی میں چوری کروں یا میں زنا کروں، نعوذ باللہ، کوئی استغفر اللہ، کوئی ایسی یعنی کہ بات کر لیں جو کہ گناہ کرنے والی ہو، تو ایسی قسم کو پوری کرنا نہیں چاہیے، توڑ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کروں گا تو بھی یہ قسم توڑ دینی چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جو کفارہ ہے قسم کا، وہ قسم توڑنے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ پہلے قسم توڑیں گے اس کے بعد ہی کفارہ دیا جائے گا۔ اور یہاں ایک اور سبق یاد رکھیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کاروبار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا مال فروخت کرتے ہیں تو اس کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے جھوٹی قسمیں ہیں نا کہ یہ مال کے بارے میں اس طرح کا ہے، اگر اس میں عیب بھی ہوتا ہے تو اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے اگلے کو یقین دلانے کے لیے اس عیب کے بارے میں تو قسم کھا لیتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کام جو آپ کے اختیار میں نہیں، آپ ان پر قسم بھی نہ کھائیں۔ یعنی آپ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم کل بارش ہوگی اور کل بارش نہ ہو، یا پھر کہہ دیں کہ اللہ کی قسم فلاں بندہ جائے گا یا آئے گا، تو یہ سب ناجائز ہے۔ ان چیزوں پر قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، روح البیان میں ہے کہ اللہ کے مقبول بندے اگر اللہ پر قسم کھا جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ مثلاً کوئی ولی اللہ کہے کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی تو ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں صوفیہ کرام، روایت ہے کہ ابو حفص ایک دن بازار جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک کسان سخت پریشان ہے، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ میرا گدھا گم ہو گیا ہے اور اس کے سوا میرے پاس کوئی گدھا بھی نہیں۔ تو آپ نے عرض کی کہ خدا تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اس کا گدھا واپس نہ فرما دے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا سامنے آ گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ چونکہ تمہاری بات اللہ کے ہاں بہت سنی جاتی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ ہر دم اس پر قسم نہ کھاؤ تاکہ تمہاری قسم نہ ٹوٹے اور تم پریشانی سے بچو، لوگ بھی درست رہیں، ورنہ تمہاری قسموں کے گھمنڈ میں لوگ دلیر ہو جائیں گے۔ اور اپنی زبان اور سارے اعضاء بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سنتا ہے اور تم ہر وقت اس کے ملحوظ رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بات قسمیں کھانے سے بچائے اور جھوٹی قسموں سے تو بالکل بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔